بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسر و کسرا ایپیسوڈ 15 بائے نسیم حجازی. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں. اور حکومت بھی شاید تمہاری حفاظت کا ذمہ لینے کی جرات نہ کرے. مجھے یہ تمام باتیں ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی. رات کے وقت اچانک پتیوس ہمارے پاس آیا. اس نے اطلاع دی کہ ہم واقعی کسی بڑے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں. ہمارے ایک نوکر کو خوفناک اذیتیں دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے لیکن اس نے ہمارے خلاف کوئی بیان نہیں دیا اور اب دوسرے نوکر کو شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے اور اس سے ہمارے خلاف بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ سب کچھ اینڈرونیکس کے ایما پر ہو رہا ہے. اگر وہ دمشق میں میرے باپ کے اثر رسوخ سے خائف نہ ہوتا تو نوکروں کے بجائے ہم سے اقبال جرم کرانے کی کوشش کی جاتی. اینڈرکس کا خیال تھا کہ اگر نوکر ہمارے خلاف گواہی دے تو اسے کلیسا سے ہمارے لیے بدترین سزا کی سفارش کرانے میں کوئی دقت میں پیش نہ آئے گی اور پھر میرا باپ بھی کچھ نہ کر سکے گا. میں نے پتیوس کی باتیں سن کر کہا مجھے یقین ہے کہ ہمارا دوسرا نوکر بھی اپنی جان پر کھیل جائے گا لیکن ہمارے خلاف بیان نہیں دے گا. پتیوس نے جواب دیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پولیس اسے ہلاک کرنے کے بعد کسی وقت کسی دقت کا سامنا کیے بغیر یہ اعلان کر سکتی ہے کہ آپ کے دونوں نوکروں نے جو جرم کا اقبال کر لیا ہے اور ان کی لاشیں پولیس کی من گھڑت داستانوں کی تردید نہ کر سکیں گی. ویسے بھی اب اینڈرونیکس کو آپ کے خلاف کسی اقدام کی ضرورت نہیں. اگر ایرانی فوجیں دمشق میں داخل ہو گئی ہیں تو عوام جنہیں ایک منظم سازش کے تحت آپ کے خلاف مشتعل کیا گیا ہے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اینڈرونیکس نے آپ کی حفاظت میرے ذمہ کی ہے لیکن اسے یقین ہے کہ وہ کلیسا کے راہب اور عوام آپ پر حملہ کریں گے تو میرے سپاہی ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکیں گے. اس نے اشارتاً مجھے یہ سمجھایا بھی تھا کہ اگر حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو فوج کو ایک ایرانی کی بیوی کے جان بچانے کے لیے کلیسا کے عطاب سے کلیسا اور راہبوں کا عطاب مول نہیں لینا چاہیے. میں نے مثلاً اس سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں کسی صورت بھی اپنے سپاہیوں کو عوام کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا. مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اسے یہ علم ہو گیا کہ آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں تو وہ اس مکان کی حفاظت کے لیے ایسے پہرے دار مقرر کرنا سمجھے گا جو خطرے کے وقت آنکھیں بند کر لیں. یہی وجہ تھی کہ میں گزشتہ دن آپ کے پاس نہیں آیا. میں نے کہا لیکن میں اپنے باپ کو بھی ان حالات سے خبردار نہیں کر سکی. آپ کے سپاہی بھی وہاں ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے تیار نہ ہوئے. پتیوس نے جواب دیا اس میں ایک مسلط تھی. اینڈرونیکس کی باتوں سے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ اسے آپ کے والد کے متعلق بھی یہ شبہ ہے کہ وہ در پردہ ایرانیوں کے طرفدار ہیں اور اس کا اصلی مدعا انہیں پھانسنا تھا. مجھے ڈر تھا کہ آپ کے والد ان حالات کو اطلاع ملتے ہی یروشلم پہنچ جائیں گے اور یہاں آ کر انہیں بھی انہی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کو درپیش ہے. اس لیے میں نے اینڈرونیکس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اگر آپ کے والد کو ان کے حالات کا پتہ چل گیا تو وہ آپ کو بچانے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دیں گے. انطاکیہ کے گورنر اور فوج کے بڑے بڑے رومی عہدہ دار اس کے دوست ہیں. اس لیے جب کہ تھیوڈس کی بیٹی کے خلاف ہمارے ہاتھ کوئی ناقابل تردید ثبوت نہیں آتا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں سے کوئی خبر اس کے کانوں تک نہ پہنچے. اور یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میری باتوں نے اس پر اثر کیا اور اسے میرے متعلق بھی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میں آپ کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کروں گا. میں نے یہ چند دن ضائع نہیں کیے. میں آپ کو یہاں سے نکالنے کا انتظام کر چکا ہوں. میں نے یہاں ایک بشپ کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے اور وہ آپ کو کلیسا کی پناہ میں لے لے گا. میں نے کہا بشپ آج صبح چند راہبوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے میری بیٹی کو رہبانیت اختیار کرنے کا مشورہ دیا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا. وہ مجھے دھمکیاں دے کر چلے گئے. پتیوس نے جواب دیا مجھے معلوم ہے
میں بشپ سے مل چکا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت مجھے آپ کے پاس آنا پڑا ہے۔ آپ میری باتیں غور سے سنیے۔ میں نے بشپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ آپ ایک دولت مند اور بااثر ایرانی جرنیل کی بیوی ہیں۔ اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ ایران کی فوجیں کہاں پہنچ کر دم لیں گی، لیکن اگر آپ سین کی بیوی اور بیٹی کو پناہ دے سکے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کا شکر گزار ہو کر اگر خدا نخواستہ یروشلم کو کوئی خطرہ پیش آئے تو وہ آپ کے احسان کے بدلے ہمارے گرجاؤں اور خانگاہوں پر کوئی زیادتی نہ ہونے دے۔ اگر یروشلم کو کوئی خطرہ پیش نہ آئے تو بھی ایک عورت کی جان بچا کر آپ نیک کاموں کے لیے اس سے خاصی دولت حاصل کر سکیں گے۔ بشپ نے پہلے تو یہ کہہ کر میری درخواست رد کر دی تھی کہ مجھے ایک ایرانی کی بیوی کی موت و حیات سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن میں نے اسے یہ سمجھایا کہ فوکاس کے قتل کے بعد قسطنطنیہ میں ایک نیا انقلاب آ چکا ہے اور ہرقل کے برسد اقتدار آنے سے پہلے روم اور ایران میں صلح کے امکانات روشن ہو گئے تھے۔ وہاں یہ بات بھی یقینی معلوم ہوتی ہے کہ سین جسے فوکاس نے قید کیا تھا بہت جلد رہا کر دیا جائے گا، اور پرویز کا خاص آدمی ہے، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، اور نیا کیسر بھی شاید اسے اچھا نہیں سمجھے گا۔ میری باتیں بشپ کے دل میں بیٹھ گئی تھی اور وہ آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ فسطینہ کو راہبہ بنانے کی ترغیب دے گا۔ بہرحال اب یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہاں سے نکالا جائے۔ میں اینڈرونیکس سے بھی ملا تھا، اسے فوکاس نے یروشلم کا حاکم بنا کر بھیجا تھا اور وہ اپنے سرپرست کی موت پر سخت پریشان ہے۔ میں نے اسے بھی یہی بات سمجھائی تھی کہ اگر ہرقل صلح کا خواہش مند ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ سین کو فوراً رہا کر دے گا۔ ممکن ہے کہ اب تک وہ قسطنطنیہ سے مسالت کی تجاویز لے کر پرویز کے پاس پہنچ بھی چکا ہو۔ ان حالات میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سین کے خسر کی دشمنی مول لینا آپ کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہوگا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہمیں سین کی بیوی اور بیٹی کو خانگاہ میں بھیج کر وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور وہاں راہب آپ کی طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان سے یہ حلف لینا مشکل نہ ہوگا کہ اگر وہ آپ کے خلاف زبان نہیں کھولیں گے۔ کل بشپ دوبارہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ غروب آفتاب تک اسے باتوں میں مصروف رکھیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ خانگاہ میں چلی جائیں، وہ خانگاہ جہاں آپ کو ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا ہے شہر کے باہر ہے۔ جب آپ خانگاہ سے کچھ دور ہوگی تو آپ کے محافظوں پر اچانک حملہ ہوگا، اور حملہ کرنے والوں میں سے 2 آدمی آپ کو گھوڑے پر سوار کر کے چند میل دور ایک سرائے کے دروازے پر پہنچا دیں گے۔ اس سرائے کا مالک میرا دوست ہے اور اسے آپ کی حفاظت کے لیے ضروری ہدایت بھی دی جا چکی ہے۔ باقی آدمی بشپ اور راہبوں کو اپنے گھوڑوں پر لاد کر کوسوں دور کسی اور راستے پر چھوڑ آئیں گے۔ اس کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو میرا کام یہ ہوگا کہ آپ کو غلط راستوں پر تلاش کیا جائے۔ میں آپ کے نوکر کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن ممکن ہے کہ آپ کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس کے متعلق سوچ سکوں۔ کل تک آپ کا یہاں سے نکل جانا اس لیے ضروری ہے کہ مستقبل کے متعلق میں وثوق سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ ممکن ہے آپ کا نوکر آپ کے خلاف کوئی بیان دینے پر تیار ہو جائے اور اینڈرونیکس کسی تاخیر کے بغیر آپ کی قسمت کا فیصلہ کر دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایران اور روم کی صلح نہ ہو سکے اور یہاں کے عوام آپ کے خون کے پیاسے ہو جائے۔ پھر آپ یہ بھی نہیں چاہتی کہ خانگاہ میں پہنچ کر آپ کی بیٹی ایک راہبہ بن جائے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اینڈرونیکس بزدل بھی ہے اور ظالم بھی۔ میں ایسے آدمی پہ کوئی اعتبار نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ سے دوبارہ نہیں مل سکوں گا اور میرا آپ سے ملاقات کرنا ٹھیک بھی نہیں۔ میں بشپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ عوام کے اشتعال سے بچنے کے لیے آپ کے دن کی بجائے رات کی طریقے میں یہاں سے لے جانا بہتر ہوگا۔ کل میں اسے آپ کے پاس بھیجنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں نے پوچھا راستے میں ہم پر حملہ کرنے والے کون ہوں گے؟ اس نے جواب دیا آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ کو میرے متعلق کوئی پریشانی ہے تو یہ اطمینان رکھیے کہ وہ سپاہیوں کے لباس میں نہیں ہوں گے۔ پتیبس ہمیں یہ باتیں سمجھا کر چلا گیا۔ اگلی رات بارش ہو رہی تھی اور بشپ اور ان کے ساتھیوں کو خاصی دیر ہمارے گھر بیٹھنا پڑا۔ بالآخر اس نے یہ مشورہ دیا کہ
کہ ہمیں خانقاہ میں جانے کا ارادہ اگلے دن پر ملتوی کر دینا چاہیے، لیکن میں نے گڑ گڑا کر التجا کی کہ کل تک شاید شہر کے مشتعل عوام ہمارے گھر پر حملہ کر دیں اور لوگ ہمیں ساتھ لے یہ لوگ ہمیں ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ باقی داستان شاید آپ کے لیے دلچسپ نہ ہو۔ شہر اور خانقاہ کے درمیان جو آدمیوں نے ہم پر حملہ کیا تھا ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ انہوں نے آن کی آن میں بشپ اور اس کے ساتھیوں کو باندھ کر اپنے گھوڑوں پر ڈال لیا اور انہوں نے اف تک نہ کی۔ اب ہم تمہارے رحم و کرم پر ہیں۔ آصم نے اٹھ کر چند لکڑیاں الاؤ پر ڈالتے ہوئے کہا، معزز خواتین، میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے قابل اعتماد سمجھا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے اعتماد کے قابل پائیں گے۔ اب آپ اطمینان سے سو جائیں۔ یوسفیہ نے کہا، نہیں، مجھے نیند نہیں آئے گی، آپ سو جائیں، آپ نے دوپہر کے وقت بھی آرام نہیں کیا۔ آصم نے ایک طرف ہٹ کر لیٹتے ہوئے کہا، اگر آپ کو کوئی خطرہ محسوس کریں تو مجھے جگا دیں۔ رات کے تیسرے پہر فسطینہ اچانک گہری نیند سے بیدار ہوئی۔ یوسفیہ اس کے قریب بیٹھی اونگ رہی تھی۔ امی، آپ ابھی تک نہیں سوئی؟ اس نے پوچھا۔ ماں نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، بیٹی، رات کے وقت اس ویرانے میں ہم میں سے کسی ایک کا جاگتے رہنا ضروری تھا۔ فسطینہ نے کہا، میری نیند پوری ہو چکی ہے، اب آپ سو جائیں۔ یوسفیہ لیٹ گئی۔ فسطینہ نے الاؤ میں لکڑیاں ڈالی اور آگ کے قریب بیٹھ گئی۔ یوسفیہ نے کہا، بیٹی، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا ساتھی اچھی طرح آرام کر لے، لیکن اگر تمہیں نیند آ جائے تو اسے جگا دینا۔ فسطینہ نے کہا، امی آپ فکر نہ کیجیے، اب مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد یوسفیہ گہری نیند سو رہی تھی اور فسطینہ پریشانی اور خوف کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں کبھی کبھی بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دیتی اور اس کا دل دھڑکنے لگتا۔ پھر فضا پر خاموشی چھا جاتی اور اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کے آس پاس ریت کے ٹیلوں اور جھاڑیوں کی آڑ سے اچانک لا تعداد دشمن نمودار ہوں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے۔ کبھی کبھی وہ حوصلے سے کام لے کر اٹھتی اور چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد دوبارہ بیٹھ جاتی۔ تنہائی، خوف اور بے بسی کے احساس سے اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ تاہم جب وہ آگ کی روشنی میں آصم کا چہرہ دیکھتی تو اسے ایک طرح کی تسکین محسوس ہونے لگتی۔ اس نے بچپن میں اپنے ایرانی نوکروں سے سنا تھا کہ درندے آگ کے قریب نہیں آتے، چنانچہ اس نے تھوڑی دیر میں تمام وہ ایندھن جو آصم نے جمع کیا تھا اٹھا کر الاؤ میں ڈال دیا تھا، لیکن اب اس بات سے پریشان ہو رہی تھی کہ آگ کے بلند شعلے دور دور سے نظر آ سکتے ہیں۔ اچانک آصم کا گھوڑا کان کھڑکا کر زمین پر پاؤں مارنے لگا اور اس کے نتنوں سے کھر کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر دوسرے گھوڑے بھی بدحواسی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ فسطینہ دم بخود ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اسے بائیں ہاتھ ایک ٹیلے کے نشیب میں کوئی متحرک شے دکھائی دی۔ ایک ثانیے کے بعد اس کا خون رگوں میں منجمد ہو کر رہ گیا۔ پھر اس کا مدافعانہ شعور بیدار ہونے لگے۔ زمین پر بیٹھے بیٹھے آصم کی طرف کھسکنے لگی۔ دہشت سے کانپتے ہوئے اس نے آصم کے بازو پکڑ کر ہلایا۔ آصم نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور کسی توقف کے بغیر تلوار سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ بھیڑیے، بھیڑیے، فسطینہ نے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آصم نے ٹیلے کی طرف دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہا، مجھے آپ نے پریشان کر دیا تھا، میں سمجھا آپ کے دشمن پہنچ گئے ہیں۔ فسطینہ نے جلدی سے کمان اور ترکش اٹھا کر آصم کے طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو بھیڑیے نظر نہیں آتے؟ دیکھیے وہ سامنے کھڑے ہیں، اس جھاڑی کے قریب، بالکل قریب۔ آصم نے فسطینہ کے ہاتھ سے کمان اور ترکش لینے کے بجائے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر ٹیلے کی طرف پھینک دی اور کہا، دیکھیے وہ بھاگ گئے ہیں، اب آپ اطمینان سے سو جائیں۔ وہ بدحواس ہو کر بولی، آپ کے خیال میں وہ بھیڑیے نہیں تھے؟ ابھی ہمارے گھوڑے ان کے ڈر سے رسے توڑوا رہے تھے۔ آصم نے جواب دیا، ہاں وہ بھیڑیے ہی تھے، لیکن صرف 2 تھے۔ فسطینہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ان کی کئی اور ساتھی ان ٹیلوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے صرف آگ کی وجہ سے ہم پر حملہ نہیں کیا، لیکن میں نے تمام لکڑیاں جلا دی ہیں۔ آصم نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ ساری رات جاگتی رہی ہیں؟ نہیں، میں اپنی نیند پوری کر چکی ہوں۔ جب میں بیدار ہوئی تھی تو امی جان بیٹھی ہوئی تھی، سو میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ سو جائیں۔ آصم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خاصی رات گزر چکی ہے، ہمیں تھوڑی دیر میں یہاں سے کوچ کر لینا چاہیے۔ اور وہ بولی، آپ کو یقین ہے کہ بھیڑیے اب زیادہ تعداد میں جمع ہو کر ہم پر حملہ نہیں کریں گے؟
آصم نے علاؤ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، آپ اطمینان رکھیے، اگر اس جنگل کے تمام بھیڑیے آ جائیں تو بھی آپ کی حفاظت کر سکوں گا۔ فسینہ مطمئن سی ہو کر ان کے قریب بیٹھ گئی اور قدرے توقف کے بعد بولی، آپ کبھی بھیڑیوں سے لڑے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، آج تک میرا بھیڑیوں سے واسطہ نہیں پڑا، میں صرف ان انسانوں کو خطرناک سمجھتا ہوں جو بلا وجہ ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی انسانوں سے جنگ کی ہے؟ ہاں، لیکن اب میں انسانی خون کی پیاس محسوس نہیں کرتا۔ فسینہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جب آپ سو رہے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اینڈرونیکس کے آدمی ان جھاڑیوں اور ان ٹیلوں کی آڑ سے ہمارے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر 15-20 آدمی اچانک ہم پر حملہ کر دیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آصم بولا، آپ نے سوچا ہوگا کہ میں بھاگ جاؤں گا۔ نہیں نہیں، اس نے آصم کے چہرے پر آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ ایک عرب جس کا کل تک ہم سے دور کا واسطہ نہ تھا اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دے۔ آصم نے مغموم لہجے میں کہا، کل تک مجھے بھی یہ معلوم نہ تھا کہ میری زندگی کسی کے کام آ سکتی ہے۔ فسینہ نے کہا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ ہماری طرح آپ بھی کسی مصیبت سے گزر چکے ہیں۔ آصم نے فسینہ کی طرف دیکھا اور اسے محسوس ہونے لگا کہ ان کے درمیان اجنبیت کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں۔ پھر اچانک اسے ایک گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر ہم طلوع آفتاب سے چند کوس اور طے کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ ہمارے گھوڑے بھوکے ہیں اور ہمیں کسی ایسی جگہ پہنچ کر دم لینا چاہیے جہاں انہیں چارہ مل سکے۔ آپ اپنی والدہ کو جگا دیں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم جس قدر یروشلم سے دور ہوں گے اس قدر محفوظ ہوں گے۔ طلوع آفتاب کی ایک ساعت بعد ایک سنگلاخ زمین پر آصم اور اس کے ساتھی سفر کر رہے تھے۔ ان کے بائیں ہاتھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور ٹیلوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ آصم کا سخت جان گھوڑا بھوک اور تھکاوٹ کے باوجود گردن اٹھا کر چل رہا تھا۔ فسینہ کا گھوڑا بھی اس کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یوسفیہ چند قدم پیچھے تھی اور اس کے گھوڑے کی رفتار ہر آن سست ہو رہی تھی۔ آصم نے ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور گھوڑے سے اتر کر بھاگتا ہوا پہاڑی پر چڑھ گیا۔ چوٹی پر سے تھوڑی دیر دوسری طرف جھانکنے کے بعد وہ مڑا اور اپنے گھوڑے پر دوبارہ سوار ہو کر بولا، ہم راستے سے زیادہ دور نہیں ہیں، تھوڑی دیر اور چلنے کے بعد ہم ایک بستی میں پہنچ جائیں گے۔ یوسفیہ نے کہا، میرا گھوڑا جواب دے چکا ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر یہاں رک جائیں؟ نہیں، آصم نے جواب دیا، یہاں رک کر ہم گھوڑوں کو بھوک کا علاج نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ بالآخر یوسفیہ نے پوچھا، ہم اس بستی کے قریب نہیں آئے؟ آصم نے جواب دیا، ہم اس بستی سے آگے نکل چکے ہیں، لیکن آپ کو چند قدم اور چلنا پڑے گا۔ یوسفیہ نے پوچھا، آپ نے بستی میں رکنے کا ارادہ بدل دیا ہے؟ آصم نے جواب دیا، نہیں، ارادہ تو نہیں بدلا، لیکن آپ کے لیے بستی سے دور رہنا ہی بہتر ہوگا۔ میں پہلے اکیلا ہی وہاں جاؤں گا۔ فسینہ بولی، لیکن آپ تو کہتے تھے کہ ہم بستی سے آگے نکل آئے ہیں۔ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں بستی والوں کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ میں یروشلم سے نہیں بلکہ دمشق سے آ رہا ہوں، تاکہ اگر وہاں ہماری تلاش ہو رہی ہو تو مجھ پر کوئی شبہ نہ کرے۔ تھوڑی دور چل کر آصم اپنے گھوڑوں سے اترا اور اسے ایک جھاڑی سے باندھ کر بولا، اب آپ اپنے گھوڑے یہاں باندھ دیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ لے جانا زیادہ خطرناک ہے۔ اگر میں کسی وجہ سے نہ آ پاؤں تو آپ کچھ دیر بعد میرا انتظار کرنے کے بعد کسی اگلی بستی میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اگر میں زندہ ہوا تو وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں اپنا گھوڑا یہاں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ کا گھوڑا جواب دے چکا ہے، اگر دوسرا گھوڑا بھی ہمت ہاتھ دے تو آپ دونوں اس پر سوار ہو سکتی ہیں۔ اس نے عرب کی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ میری خرمین سے آپ کو کچھ بچا ہوا کھانا بھی مل جائے گا اور مشکیزے میں تھوڑا سا پانی بھی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری واپسی تک آئندہ سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر بستی سے تازہ دم گھوڑے مل گئے تو ہم دوپہر سے پہلے آرام نہیں کریں گے۔
یوسبیہ اور اس کی ماں گھوڑوں سے اتر پڑی اور آسم بھاگتا ہوا ٹیلے کی طرف بڑھا۔ پھر اچانک اس کے دل میں کوئی خیال آیا۔ اس نے مڑ کر اپنی کمان اور ترکش یوسبیہ کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ بچپن میں تیر اندازی سیکھا کرتی تھی۔ میں احتیاطاً اپنی کمان اور ترکش آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہم عرب اگر چاروں طرف سے مایوس ہو جائیں تو ہماری آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے کم از کم اپنے دشمن کو اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ یوسبیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن آسم بھاگتا ہوا ٹیلے پر چڑھا اور ان کی نگاہوں سے روپوش ہو گیا۔ سڑک کے کنارے ایک قدیم سرائے کے کھلے احاطے میں تقریباً 100 مرد، عورتیں اور بچے جمع تھے، جن میں سے چند ایک کی طرف چٹائی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور باقی سرائے کے مالک سے جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک طرف ایک چھپڑ کے نیچے 7 گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور دوسری طرف چند اونٹ بیٹھے جگالی کر رہے تھے۔ آسم سڑک سے اتر کر احاطے میں داخل ہوا۔ لوگ اسے ایک رومی سمجھ کر اس کے گرد جمع ہو گئے اور ایک مسافر نے شکایت کی، جناب ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور سرائے کا مالک بھی ہمیں کھانا نہیں دیتا۔ یہ یہودی ہے، آپ اسے سمجھائیں۔ سرائے کا مالک اپنی بھاری توند ہلاتا ہوا آگے بڑھ کر چلایا، حضور میں یہودی نہیں عیسائی ہوں۔ میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ ہم 2 قافلے یہاں سے گزرے ہیں اور باسی ٹکڑے تک ہڑپ کر گئے ہیں۔ اگر یہ تھوڑی دیر صبر کریں تو انہیں سوکھی روٹیاں دے سکتا ہوں، لیکن یہ میری بات نہیں سنتے۔ آسم نے شور مچانے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم تھوڑی دیر صبر کیوں نہیں کرتے؟ تم چاہتے ہو کہ دشمن ہمارا کاروبار بند کر کے بھاگ جائے، کہ یہ شخص اپنا کاروبار بند کر کے بھاگ جائے؟ لوگ جو آسم کی الفاظ سے زیادہ اس کے رومی الفاظ سے معروف تھے ادھر ادھر ہٹ گئے۔ سرائے کے مالک نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، جناب ایرانی جاسوسوں کا کوئی پتہ چلا؟ کون سے ایرانی جاسوس؟ آسم نے اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ سرائے کے مالک نے غور سے آسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، میں سمجھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھی ہیں جو صبح سے ہماری بستی کی ایک ایک گھر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ آسم نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا، یہ تلاشی لینے والے کون ہیں؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، جناب وہ یروشلم سے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 عورتیں جو وہاں ایرانیوں کی جاسوسی کر رہی تھی فرار ہو کر اس طرف آئی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی رومی افسر ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ آسم نے پوچھا، میں حیران ہوں کہ اس بستی کے لوگوں نے ایران کے جاسوسوں کو پناہ دینے کی جرات کیسے کی؟ جناب بستی کے لوگ روم کے غدار نہیں ہو سکتے، لیکن انہیں ہماری باتوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ پہلے میرے سرائے میں آئے اور سرائے کی تلاشی لینے کے بعد لوگوں کے گھروں میں گھس گئے۔ وہ کتنے آدمی ہیں؟ 5 ہیں جناب۔ انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر یہاں سے وہ جاسوس عورتیں برآمد نہ ہوئی تو بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں دمشق سے آ رہا ہوں اور کسی تاخیر کے بغیر یروشلم پہنچنا چاہتا ہوں۔ میرے گھوڑے نے یہاں سے کچھ دور دم توڑ دیا ہے اور میں پیدل یہاں پہنچا ہوں۔ اب مجھے ایک تازہ دم گھوڑے کی ضرورت ہے۔ جناب میرے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور وہ یروشلم کے سپاہیوں نے اپنے لیے رکھوا لیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تازہ دم گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان کے افسر کو رضامند کر لیں تو مجھے آپ کو اپنا بہترین گھوڑا دینے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ وہ دیکھیے میرا بطخ گھوڑا کتنا خوبصورت ہے، ملک گھوڑا۔ آسم نے جواب دیا، اگر وہ ایرانی جاسوسوں کا پیچھا کر رہے ہیں تو مجھے ان کا کام میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ تم میرے لیے اگر ایک اونٹ کا بندوبست کر دو تو میں اسے بھی غنیمت سمجھوں گا۔ میں یروشلم کے حاکم کے پاس ایک نہایت ضروری پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ اگر آگے کسی بستی سے مجھے گھوڑا مل گیا تو میں تمہارا اونٹ وہاں چھوڑ دوں گا اور اس خدمت کے لیے تمہیں معقول انعام دیا جائے گا۔ سرائے کے مالک نے کہا، جناب یہ اونٹ ان مسافروں کے تھے اور یروشلم کے سپاہیوں نے یہ بھی چھین لیے ہیں۔ آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے، وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کے دمشق کے متعلق کچھ پوچھوں؟ کیا یہ درست ہے کہ دمشق پر ایرانیوں نے حملہ کر دیا ہے؟ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں جناب، خدا کے لیے ہمیں سچ سچ بتائیے کہ کیا رومی فوج دمشق کی حفاظت کر سکے گی؟ دمشق کی حفاظت بہر قیمت ہوگی، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایرانی لشکر کو دمشق سے کوسوں دور رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، جناب دمشق پر حملہ ہو چکا ہے، میں وہیں سے آ رہا ہوں، آپ ہمیں کب تک جھوٹی تسلیاں دیں گے؟ پریشان لوگ اب آسم کے گرد جمع ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم کو یہ معلوم نہیں
کہ لوگوں میں سراسمگی پھیلانا کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک اور آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، جناب ہمیں معلوم ہے، لیکن لوگوں سے صحیح حالات چھپانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ غلط افواہوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ آصم وہاں سے کھسکنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ 5 مسلح سپاہی وہاں آ پہنچے، اور آصم نے اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کرنے لگا۔ لیکن خوش قسمتی سے یہ پانچوں شامی تھے۔ ان میں سے ایک اپنے لباس سے کوئی افسر معلوم ہوتا تھا۔ آصم کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کر سلام کیا اور پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں دمشق سے آ رہا ہوں۔ یہاں کب پہنچے تھے؟ ابھی پہنچا ہوں۔ آپ نے راستے میں ایک رومی افسر اور 2 عورتیں دیکھی تھی؟ رات کے وقت میں اس طرف آنے والے کئی قافلے دیکھے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جن عورتوں اور رومی افسر کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ تھے یا نہیں۔ میں جن لوگوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں وہ یروشلم سے دمشق کی طرف جا رہے ہیں۔ آصم نے کہا، رات کے وقت مجھے دمشق کی طرف جانے والا کوئی مسافر نہیں ملا، اور طلوع سحر کے بعد بھی میں نے کسی عورت کو اس طرف جاتے نہیں دیکھا۔ میرے گھوڑے نے پچھلے پہر راستے میں دم توڑ دیا تھا۔ میں پیدل چل کر یہاں پہنچا ہوں۔ مجھے دمشق کے سپہ سالار نے ضروری ہدایات دے کر یروشلم بھیجا ہے، اور مجھے ایک تازہ دم گھوڑے کی ضرورت ہے۔ شامی افسر نے مشکوک نگاہوں سے آصم کو دیکھا اور پوچھا، آپ دمشق سے تنہا سفر کر رہے ہیں؟ ہاں۔ راستے میں آپ نے کسی جگہ قیام نہیں کیا؟ نہیں۔ شامی افسر نے آصم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، یہ عجیب بات ہے، یہاں سے 4 کوس کے فاصلے پر ہماری چوکی ہے، جہاں 8-10 گھوڑے ہر وقت موجود رہتے ہیں، لیکن آپ وہاں سے مدد لینے کی بجائے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ آصم کی حالت اس شخص کی سی تھی جس کی گردن میں اچانک پھندا ڈال دیا گیا ہو، تاہم اس نے اپنے اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ چوکی کے محافظوں کو دمشق بلا لیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، جناب جب گزشتہ شام ہمارا قافلہ وہاں سے گزرا تھا تو چوکی کے سپاہی وہیں تھے۔ شامی افسر اور اس کے ساتھ جواب طلب نگاہوں سے آصم کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس نے انتہائی پریشانی کے باوجود مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چوکی کے سپاہی مجھے آدھی رات گزرنے کے تھوڑی دیر بعد راستے میں ملے تھے۔ اگر اس وقت مجھے معلوم ہوتا کہ میرا گھوڑا آگے چل کر جواب دے جائے گا تو میں یقیناً ان میں سے کسی کا گھوڑا چھین لیتا۔ اس وقت میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ چوکی کے تمام گھوڑے اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ شامی افسر بظاہر مطمئن ہو چکا تھا، لیکن آصم کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کے شبہات دور نہیں ہوئے۔ سرائے کے ایک مالک نے پوچھا، جناب کھانے کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ شامی افسر نے جواب میں کہا، کھانا تیار ہو چکا ہے تو لے آؤ۔ وہ بولا، جناب آپ کے لیے کھانا تیار ہو چکا ہے، لیکن آپ اندر تشریف لے چلیں، یہاں تو لوگ آپ کو پریشان کریں گے۔ شامی نے آصم سے کہا، میرے خیال میں آپ نے بھی نہیں کھانا کھایا ہوگا، چلیے کھانے کے بعد ہم آپ کے سفر کا بندوبست کر دیں گے۔ جب وہ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچے تو شامی نے اپنے ایک آدمی کو الگ بلا کر کوئی بات سمجھائی اور اس چھپر کی طرف بھاگ گیا جس میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ پھر جب وہ آصم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے وقت مڑ کر دیکھا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سڑک کو رخ کر رہا تھا۔ آصم کو تھوڑی دیر قبل یہ اطمینان تھا کہ اگر یہ لوگ واپس چلے جائیں تو فسطینہ اور اس کی ماں مزید خدشات کا سامنا کیے بغیر سفر رکھ سکے گی، چنانچہ ان کے ساتھ یروشلم جانے کے لیے تیار تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہاں کے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن اب اسے یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ ان میں سے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا چکا ہے، اور اگر اسے چوکی کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تو اسے واپس آنے میں دیر نہیں لگے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چوکی کے سپاہی اس کے ساتھ آ جائیں اور وہ فسطینہ اور اس کی ماں کو تلاش کرنے کے لیے اس علاقے کا گوشہ چھان مارے۔ پھر یہ حقیقت بھی زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی کہ میں رومی نہیں ہوں۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک نوکر نے کھانا لا کر بوسیدہ میز پر رکھ دیا۔ آصم کی بھوک مر چکی تھی، تاہم ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کھانا کھا رہا تھا۔ شامی افسر نے کہا، ہم دمشق کے متعلق بہت پریشان ہیں، وہاں سے متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ چند دن قبل ہم نے یہ سنا تھا کہ ہماری فوج شہر کے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرے گی، لیکن آج تو یہ افواہ گرم ہے کہ ایرانیوں نے شہر پر حملہ کر دیا ہے۔
آپ کو صحیح حالات کا علم ہوگا۔ آصم نے جواب دیا، میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ دمشق میں ایرانی لشکر کو عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شامی افسر نے آصم کے چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے کہا، یہ عورتیں جنہیں ہم تلاش کر رہے ہیں ایرانیوں کی جاسوس ہیں۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک رومی افسر بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن خدا معلوم یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم انہیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ وہ کسی بستی میں چھپے ہوئے ہیں۔ تاہم ہم نے احتیاطاً ایک آدمی کو آگے بھیج دیا ہے۔ اگر وہ آگے نکل گئے تو چوکی کے آس پاس کسی بستی سے ان کا سراغ مل جائے گا۔ آصم نے پوچھا، آپ کب سے ان جاسوسوں کا پیچھا کر رہے ہیں؟ کل سپہر سے۔ ہم نے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ یروشلم کی فوج انہیں الرقیم کے راستے پر تلاش کر رہی ہے، لیکن شہر کے حاکم کو یہ شبہ تھا کہ وہ ہمیں چکمہ دے کر دمشق پہنچنے کی کوشش کریں گے، چنانچہ مجھے اس راستے پر ان کا پتہ لگانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم راستے کے کسی بستی میں چھپ کر ان کا انتظار کریں گے، لیکن یروشلم سے چند میل دور ہمیں دمشق سے آنے والے سپاہی ملے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان جاسوسوں کو ایک رومی افسر کے ساتھ راستے میں دیکھا ہے۔ میں 10 آدمی پیچھے چھوڑ آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اس وقت تک سڑک کے آس پاس تمام بستیاں چھان ماری ہوں گی۔ جب ہمارا ساتھی اگلی چوکی سے ان کو پتہ معلوم کر کے آ جائے گا تو ہم بھی واپس ہو جائیں گے۔ آپ کو یقین ہے کہ چوکی خالی ہو چکی ہے؟ آصم نے جواب دیا، ہو سکتا ہے وہاں 2-4 آدمی موجود ہوں، لیکن گھوڑے وہاں نہیں تھے۔ اچانک باہر گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور چند ثانیے بعد ایک سرپٹ سوار نے سین میں جمع ہونے والے لوگوں کے قریب پہنچ کر پوری قوت سے گھوڑے کی باگیں کھینچتے اور نیچے کود کر بھاگتے ہوئے سرائے کی طرف بڑھا، اور یہ وہی تھا جسے شامی افسر نے اگلی چوکی کی طرف روانہ کیا تھا۔ وہ ہمتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بے اختیار چلانے لگا، جناب غضب ہو گیا، ایرانی لشکر دمشق میں داخل ہو گیا ہے۔ ایک ثانیے کے لیے شامی افسر کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی، پھر اس نے اٹھ کر پوچھا، تم اتنی جلدی چوکی سے ہو کر واپس کیسے آ گئے؟ وہ بولا، جناب فوج کا ایک دستہ مجھے راستے میں ملا ہے اور وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک زخمی سپاہی گھوڑے سے گر پڑا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ ایرانی دمشق میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرا گھوڑا تازہ دم تھا، اس لیے میں ان سے آگے نکل آیا ہوں، وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ شامی افسر نے غضبناک ہو کر کہا، تم چوکی تک کیوں نہیں گئے؟ جناب یہ خبر آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ ایرانی دمشق میں داخل ہو چکے ہیں اور وہاں قتل عام ہو رہا ہے۔ آن کی آن یہ وحشت انگیز خبر صحن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ چکی تھی، اور پریشان حال لوگ جن کی زبانیں تھوڑی دیر کے لیے کنگ ہو گئی تھی، چیخنے چلاتے کمرے کے اندر اور باہر جمع ہو رہے تھے۔ پھر اچانک دور سے گھوڑوں کی ٹاپ اور رتھوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی، اور باہر سے کوئی بلند آواز میں چلایا، فوج آ رہی ہے، فوج آ رہی ہے۔ وہ سڑک کے دوسری طرف بھاگنے لگے۔ شامی افسر اور اس کے ساتھی کمرے سے نکل کر آصم کو ان کا پیچھے چل دیا۔ شامی افسر نے صرف ایک بار مڑ کے اس کی طرف دیکھا اور یہ اطمینان کرنے کے بعد وہ بھی ان کے ساتھ آ رہا ہے، بھاگ کر سڑک کے کنارے جمع ہونے والے ہجوم سے جا ملا۔ آصم نے ادھر ادھر دیکھا، صحن خالی ہو چکا تھا، لیکن لوگوں کی نگاہیں شام کے راستے پر لگی ہوئی تھی۔ آصم چند قدم سڑک کی طرف اٹھانے کی بجائے چھپڑ کی طرف مڑا اور گھوڑوں کی قطار کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا، یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ اب اسے سڑک کی طرف سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ابلغ گھوڑے کا توبڑا اتار کر اسے لگام دی اور اس کے بعد 2 اور گھوڑوں کے توبڑے اتار دیے اور ان میں جتنا اناج تھا وہ ایک توبڑے میں ڈال کر زین سے باندھ دیا اور پھر جلدی سے رسا کھولا۔ گھوڑوں کو چھپڑ سے نکال کر زیتون کے درختوں میں سے گزرتا ہوا سرائے کی پچھلی طرف پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ کچھ لوگ ابھی تک آس پاس کے مکانوں اور جھونپڑوں سے نکل کر سڑک کا رخ کر رہے تھے، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ ایک عورت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن آصم نے اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ اسی عرصہ میں شامی افسر کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آ چکا تھا۔ سپاہیوں کا دستہ جو رتھوں اور سواروں پر مشتمل تھا سرائے کے قریب پہنچا تو ان کی رفتار سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہاں نہیں رکیں گے۔ شامی افسر اچانک اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے سڑک کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ اگلی رات پر ایک قوی ہیکر رومی نے اپنی پوری طاقت سے باگیں کھینچ کر گھوڑوں کو
روکا تو شامی افسر نے قریب آ کر ادب سے سوال کیا، کھینچ کر گھوڑوں کو روکا تو شامی افسر نے قریب آ کر ادب سے سوال کیا، جناب میں آپ سے دمشق کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ رومی نے غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، جناب میں نے ابھی ایک منحوس خبر سنی ہے، یہ منحوس خبر سننے کے بعد بھی تم راستہ روک کر ہمارا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو۔ جناب اس پچھلی چوکی کے سپاہیوں کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، وہ دمشق چلے گئے ہیں یا راستے سے آپ کے ساتھ لوٹ آئے ہیں؟ رومی افسر کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر شامی کے ایک کوڑا رسد کر دیا اور ساتھ ہی اپنے رتھوں کے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ آن کی آن میں 8 رتھ اور ان کے پیچھے کوئی 150 سوار آگے نکل گئے۔ تماشائی پریشان حال شامی افسر کے گرد جمع ہونے لگے۔ شامی افسر نے چاروں طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، وہ کہاں ہے؟ وہ رومی کہاں گیا؟ اس کے ساتھی نے جواب دیا، جناب وہ یہاں تھا، ہمارے ساتھ آ رہا تھا۔ شامی افسر کو دھکے دے کر اپنے راستے سے ہٹاتا ہوا سرائے کی طرف بھاگا، پھر سین میں نظر دوڑانے کے بعد چلانے لگا، اسے تلاش کرو، اسے پکڑو، اگر وہ نکل گیا تو بھی میں تمہاری کھالیں اتروا دوں گا۔ سرائے کے مالک نے بھاگ کر چھپڑ کی طرف دیکھا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جناب غضب ہو گیا، وہ میرا بلک گھوڑا لے گیا ہے۔ شامی افسر نے بھاگ کر ایک گھوڑے کا رسہ کھولتے ہوئے کہا، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتا، اس کے ساتھی کہیں آس پاس ہی چھپے ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ان عورتوں کا ساتھی ہے، تم جلدی سے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ ایک آدمی نے جناب ابلک گھوڑے پر ایک سوار بھی اس طرف جا رہا تھا، ایک آدمی نے کہا۔ دوسرے نے کہا، جناب میں نے بھی اسے دیکھا ہے، لیکن وہ ایک رومی افسر تھا۔ بیوقوف، وہ رومی نہیں تھا، شامی نے گھوڑے پر اچھل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یوسبیہ نے اضطراب کی حالت میں اپنی پیٹھ کی طرف دیکھا، اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، فسینہ اسے بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ امی مجھے ڈر ہے کہ وہ گرفتار ہو چکا ہے، اس نے ہمیں تاکید کی تھی کہ اگر مجھے تھوڑی دیر ہو جائے تو تمہیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، امی آپ جانتی ہے کہ اس کے بغیر ہم سفر نہیں کر سکتے۔ یوسبیہ نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا؟ فسطینہ نے جواب دیا، اس کی نیک نیتی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا گھوڑا ہمارے پاس چھوڑ گیا ہے۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔